الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین وعلی امام الاولیاء والصالحین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا وجل جلالہ کی حمد و ثنا، امام الانبیاء والمرسلین، قائد الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بیان ہو اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج پشاور میں حاضر ہوا اور کئی مقامات پہ جانے کا موقع میسر آیا، اور آج ابھی اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس محفل پاک میں ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد پھر اس کے لیے اللہ، اس انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور پھر آخر میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، ہمارے لیے رہبر بنا کے بھیجا، رہنما بنا کے بھیجا۔ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ بولیے، ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ اب اللہ نے پیدا کر کے انسان کو چھوڑ تو نہیں دینا تھا کہ تم جو مرضی کرو اپنی زندگی میں، میرا کام تھا تمہیں پیدا کرنا، تو میں نے تمہیں پیدا کر دیا ہے، بس بات ختم ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں کیا، بلکہ اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی رہنمائی کے لیے اور بالخصوص اس امت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور امت سے یہ فرمایا کہ میں نے رسول کو بھیجا ہے، وہ تمہارے لیے، تمہاری زندگی کے لیے اسوہ کاملہ ہیں، اسوہ حسنہ ہیں۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم اپنی زندگی اس طرح گزارنا جس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری ہے۔ اب دیکھیں، ایک دور تھا صحابہ کرام کا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا دور تھا۔ مجھے آپ سب سے کامیاب لوگ اور سب سے عظمت والے لوگ انبیاء کرام کے بعد کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔
اور آپ کو پتا ہے وہ بلند کیوں تھے، وہ عظیم کیوں تھے، وہ مقام و مرتبہ والے کیوں تھے، وہ انبیاء کرام کے بعد اتنی عظمت ان کو کیوں ملی؟ صرف ایک ہی وجہ سے ان کو انبیاء کے بعد اتنا مقام ملا ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ اپنا لیا تھا۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان ہے۔ صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان تعداد ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں ساری امت کا یہ فیصلہ ہے کہ صحابہ کرام عادل تھے۔ کیا تھے؟ عادل۔ عادل کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جو جھوٹ نہ بولتا ہو، وہ شخص جو جھوٹ بولنے والا نہ ہو، سچا ہو، سکا ہو، صحیح فیصلے کرنے والا ہو، اس کو عادل کہتے ہیں۔ اب ساری امت کا یہ فیصلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ عادل تھے۔ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان جن کی تعداد تھی، ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ ان میں ایک بھی جھوٹ بولنے والا نہ تھا، ان میں ایک بھی جھوٹ بولنے والا نہ تھا۔ وہ سب سچے لوگ تھے، اس لیے وہ عظیم لوگ تھے، اس لیے وہ باکمال لوگ تھے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے ٹھہر نہ سکی تھی، نہ کیسر و کسرا، نہ کوئی اور طاقت، نہ یہود و نصارہ کی طاقت، نہ کفار کی طاقت، ان کے سامنے کوئی نہ ٹھہر سکا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سچ بولتے تھے اور حضور کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ہم اپنی 3 بچوں کی تربیت کریں تو ان میں سے بھی کئی جھوٹ بولنے لگ پڑتے ہیں۔ یہ ہماری تربیت ہے کہ ہم اگر 2 بچوں 3 بچوں کی تربیت کریں تو ان میں بھی وہ کئی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں۔ قربان جائیں آمینہ کے لال کی تربیت پر کہ 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان تمام صحابہ میں کوئی بھی جھوٹ بولنے والا نہ تھا۔ یہ ہمارے آقا کی تربیت ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلتے تھے، اس لیے وہ عظیم انسان تھے۔ آج ہم عظیم قوموں میں ہمارا شمار نہیں ہو رہا۔ لوگ اپنے آپ کو، دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے وہ رستہ چھوڑ دیا ہے۔ اب دیکھیں صحابہ اکرام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے پر کس طرح چلتے تھے۔ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمیں چلنا چاہیے ان کے راستے پر؟ کبھی ہم نے دیکھا ہمیں اپنے دنیا کے کاموں کے اندر فراغت ہی نہیں ملتی، فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم ان کی سنت پر عمل کریں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام نے سنت پر کیسے عمل کیا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ سمجھیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ صحابہ اکرام کس طرح آقا علیہ السلام کی سیرت پر چلتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، 7 صحابہ اکرام بھی چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے تھوڑا سا آگے پہنچتے ہیں تو یوں اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، یوں جھکا کے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، پھر بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں۔ 7 جو صحابہ اکرام چل رہے تھے انہوں نے سوال کیا، اے عبداللہ بن عمر، ہمیں سمجھ نہیں آئی معاملہ کیا ہے؟ آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن آپ آگے جا کر اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں، جھکا کر آگے چلتے ہیں، پھر سیدھے ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں آؤ میں تم کو بتاتا ہوں میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، یہاں پر ایک درخت تھا جس کی شاخ لٹک رہی تھی، اور آقا علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو اپنا سر جھکا کر گزرے۔ آج وہ درخت تو موجود نہیں ہے، لیکن میں اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں آج وہ درخت تو نہیں ہے،
لیکن وہ آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ اس طرح کیا تھا تو میں حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ کس طرح ان کو یاد تھا کہ یہاں پر ایک درخت تھا، کس طرح ان کو محبوب کی ادا یاد تھی کہ آقا یہاں جھکے تھے، وہ کس طرح ان کی اداؤں کو اپنے دلوں میں بٹھا کر رکھتے تھے۔ آج مسلمان کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کی سنتوں سے دور ہوا جا رہا ہے؟ بتائیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، مجھے بتائیں، کیا پیارے آقا علیہ السلام کی کسی سنت میں نعوذ باللہ کیا آقا علیہ السلام کی کسی سنت میں کوئی عیب موجود ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو جو انسان ان کی سنت کو اپنا لے گا وہ انسان بھی عیبوں سے بچ جائے گا۔ اگر ایک انسان کو عیبوں سے بچنا ہے اور کامیاب زندگی گزارنی ہے، عظیم زندگی گزارنی ہے، کہ جس کے سینے کو دیکھ کر کفار ڈر جائیں اور جس سے کفار خوف کھانے لگ پڑیں، اگر وہ سینہ بنانا ہے، اگر وہ نگاہوں میں رعب و دبدبہ پیدا کرنا ہے، اور اگر وہ عزت اور وقار حاصل کرنا ہے، تو پھر ہمیں اپنے آقا کی سنتوں کو اپنانا ہوگا۔ دیکھیں نا کس طرح صحابہ اکرام اپنایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نماز پڑھائی مسجد میں، تو ایک شخصیت آپ سے سلام لینے لگی۔ جب انہوں نے آپ سے سلام لیا نا تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگ پڑے۔ جب مسکرائے نا، حضرت ابو الدرداء صحابی رسول تھے، جب آپ اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو آپ نے فرمایا، اور پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ اور پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا حضور آپ خود ہی بتا دیجئے نا، اے ابو الدرداء آپ خود ہی بتا دیجئے کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی میں نے ایک دن مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کی تھی، تو میں آقا علیہ السلام سے جب میں نے سلام لیا نا تو حضور میرے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگ پڑے اور فرمایا، اے ابو الدرداء پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ پوچھو گے نہیں؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی بتا دیجئے کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے بھائیو دوستو، یہ جملہ بڑا قابل غور ہے۔ آقا آج تو انسان کے دل میں چاہت نہیں رہی ہے، دوری ہو گئی ہے، لوگ دلوں میں نفرتیں رکھنے لگ پڑ رہے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں سلام لیں، ہاتھ سے ہاتھ ملائیں، دیکھ کر مسکرائیں اور کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ان کے دور ہونے سے پہلے اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں مل کر سلام کرتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ساری رات جاگ کر عبادت کرے، معافیاں مانگے، کوئی یقین نہیں ہے کہ معافی مل جائے، کوئی یقین نہیں ہے کہ اس رات معافی مل جائے، لیکن ایک رستہ ایسا آقا علیہ السلام نے دیا ہے کہ اگر وہ کریں گے تو معافی ملے گی، کیونکہ یہ زبان رسالت سے لفظ نکلے ہیں۔ اس لیے جو زبان رسالت سے نکلتے ہیں وہ ہو کے رہتے ہیں۔ تو اس لیے جب دو مسلمان دلوں سے نفرتیں نکال کے ایک دوسرے سے سلام لیں گے تو جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے گا۔ انسان کی نفرت کو ختم کرنے اور محبت کرنے کی وجہ سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ ہے پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو معاشرے میں وفا نظر نہیں آتی، وعدہ کر کے اس کو ہم پورا نہیں کر پاتے۔ آقا علیہ السلام نے وعدوں کو کیسے پورا کیا ہے؟ دو لوگ تھے جو مکہ المکرمہ سے نکلے تھے، جب وہ نکلے نا تو کفار نے ان کو روک لیا، کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا، وہ صحابہ اکرام تھے نا، انہوں نے کہا ہم مدینہ پاک میں جا رہے ہیں۔ تو کفار نے کیا کہا؟ کفار نے کہا کیا تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تو نہیں جا رہے؟ وہ تو میدان جنگ میں گئے ہوئے ہیں،
تو تم میدان جنگ میں تو نہیں جا رہے ان کے پاس؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں وہاں جا رہے، ہم تو مدینہ پاک میں جا رہے ہیں، ہم تو وہاں پر جا رہے ہیں مدینہ پاک میں، اور وہاں پر ہی ہم جائیں گے۔ کہا وہاں تو نہیں جاؤ گے؟ کہا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ لیکن جس وقت وہ مدینہ پاک میں پہنچے نا، ان کو یقین ہوا کہ ہمارے آقا علیہ السلام تو میدان جنگ میں ہیں۔ تو بتائیں کیا صحابہ کو پتہ چلے کہ حضور میدان جنگ میں ہیں تو وہ پیچھے رہ سکتے ہیں؟ وہ پیچھے نہیں رہ سکتے۔ وہ اسی وقت میدان جنگ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب وہاں سے نکلنے لگے تھے تو کفار نے ہمیں کہا تھا کہ تم وہاں تو نہیں جاؤ گے، تو ہم نے کہا تھا نہیں، ہم وہاں جا کر لڑائی نہیں کریں گے، نہیں جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے جب سنا نا تو آپ نے فرمایا جاؤ واپس مدینے پلٹ جاؤ، تمہیں پتہ ہے جب ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ اور جب وہ دونوں شخصیات چلنے لگی نا تو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک و مولا، تو جانتا ہے کہ تیرا نبی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو جانتا ہے، لیکن دعا کر رہا ہوں اے مالک و مولا، جو ان دو لوگوں کی وجہ سے تو نے ہمارے اس لشکر کو طاقت دینی تھی، اے اللہ ان کے بغیر ہی وہ طاقت عطا فرما دے۔ یعنی بتایا کہ وعدے کو پورا کرنا ہے، وعدے کو پورا کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، لیکن ہم میں وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ دیکھیں پیارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اکرام صدیقہما، جو تمہارے والدین کے جو قریبی ہوں گے، تمہارے باپ کے جو دوست ہوں گے، ان کی عزت کرنا۔ ہم تو اپنے والدین کی بھی عزت کرنے سے جا رہے ہیں، وہ تو ان کے دوستوں کی بھی عزت کا حکم دیا ہے آقا علیہ السلام نے۔ تو یہ ساری باتیں کون سی تھی جو محبت پیدا کرتی ہیں؟ اب دیکھیں نا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں رستے، آپ کے سر مبارک پر امامہ شیف ہے، آپ نے سواری کے اوپر بیٹھے اور صحابہ اکرام ساتھ جا رہے ہیں۔ راستے میں دیکھا ایک بزرگ آدمی کھڑے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر سواری سے اترے، اپنا امامہ شریف اتارا۔ آپ کو پتہ ہے نا دستار انسان کی عزت بھی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنا امامہ شریف اتار کر ان بزرگوں کے سر پہ رکھا اور اپنی سواری بھی ان کو دے دی، کہا آپ چلے جائیں اپنے گھر آرام سے۔ ساتھ صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ نے تو سفر کرنا تھا ابھی، تو اپنی دستار بھی ان کو دے دی ہے، اپنی سواری بھی ان کو دے دی ہے، تو سمجھ نہیں آئی بات کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے والد کے دوستوں کی عزت کیا کرو، میں نے اس شخص کو اپنے والد کے ساتھ دیکھا تھا، اس لیے آقا علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے میں ان کی عزت کر رہا ہوں۔ یہ ہے دین، یہ ہے سنت۔ ہم بزنس میں مصروف ہو گئے، ہم تجارت میں مصروف ہو گئے، ہم پیسہ کمانے میں مصروف ہو گئے، لیکن دین کی روایات کو ہم نے بھلا دیا۔ اپنا رشتہ جو آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ہم نے اس کو دور کر دیا، توڑ دیا اس کو، اور دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی وہ قوم مسلمانوں کی جماعت کامیاب نہیں ہو سکتی جو آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر نہیں رکھے گی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑ کر رکھنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی سیرت اور سنت پر عمل کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے۔ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر آ رہا ہوں، دو باتیں صرف آپ کو بتاؤں گا کہ آقا علیہ السلام کی سیرت اور سنت کتنی اہم ہے۔ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر سے بات بتانے لگا ہوں۔ آپ کیا کرتے؟ آپ نے ایک حدیث پاک پڑھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کیا کرو، جس کو جانتے ہو سلام کرو، نہیں جانتے پھر بھی سلام کرو، اور سلام کو عام کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے، آپ نے ان کا بازو پکڑا، بازار میں چلے گئے، بازار میں جس بندے سے ملتے سلام کرتے، سلام کر کے واپس آ جاتے۔ دوسرے دن پھر اسی طرح کیا،
کہ بندے کو ساتھ لیا، بازار میں گئے، سب کو سلام کیا، سلام کر کے واپس آ گئے۔ تیسرے دن پھر اس طرح کیا، بندے کو اس کا بازو پکڑا، لے گئے، سلام کیا، واپس آ گئے۔ چوتھے دن جب اس طرح کرنے لگے تو اس بندے نے پوچھا حضور سمجھ نہیں آئی، بازار میں تو لوگ تجارت کے لیے جاتے ہیں، آپ نہ کچھ بیچتے ہیں نہ کچھ خریدتے ہیں، بس بازار میں چلے جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آئی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نہ بیچنے جاتا ہوں نہ میں خریدنے جاتا ہوں، میں نے حدیث میں پڑھا تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ مجھے بازار میں زیادہ لوگ نظر آتے ہیں تو میں نے کہا یہاں سلام زیادہ عام ہوگا، میں سلام پھیلانے کے لیے وہاں پر چلا جاتا ہوں۔ تو یوں میں حضور کے فرمان پر عمل کرتا ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ آقا علیہ السلام کی سیرت پاک ہے، اس کے مطابق ہمیں دل سے ساری قدورتیں نفرتیں نکال کر ہر انسان کے ساتھ محبت کرنی ہے، آقا علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا ہے۔ آخری بات جو میں نے کرنی تھی وہ یہ ہے، ایک دفعہ آقا علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم خاص کہا جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے میرے بیٹے انس، تم مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دوں گا۔ اور صحابہ اکرام جب سنتے تھے کہ اس بات پر جنت ملنی ہے تو وہ تو خوش ہو جایا کرتے تھے، وہ تو کسی نیکی کی بات آتی تھی خوش ہو جایا کرتے تھے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز ہے کہ اگر میں اس کی ضمانت دوں تو آپ مجھے جنت کی بشارت دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل سے سارے مسلمان بھائیوں، ساری انسانیت یعنی سارے مسلمان بھائیوں کی نفرت دل سے نکال دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو یہ ہے جوڑنا، انہوں نے جوڑا ہے لوگوں کو، تعلقات قائم رکھنا۔ مجھے پتہ ہے کہ جو پشاور کے لوگ ہیں یا جو پٹھان قوم ہے وہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ ہم نے تو پنجاب میں یہی سن رکھا ہے کہ یہ لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، یہ ایک اچھی صفت ہے الحمدللہ رب العالمین، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آپس میں بھی اس طرح کا معاملہ رکھیں۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب حضرت العلام، حضرت میرے انتہائی واجب الاحترام شخصیت جن کا مجھ سے بڑا پیار ہے، میرا ان سے بڑا پیار ہے، حضرت مولانا شوکت علی صاحب جناب خادم الحدیث شریف، جو یہاں سے چل کر کتنا سفر ہے وہاں کا، گجرات کا، پنجاب کے اندر، یہاں سے چل کر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ کی یہ مسجد کے امام ہیں، اور حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع البلاء عن هذه الامة برحلة اصحاب الحدیث۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث کا علم حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے سفر کی وجہ سے اللہ امت سے تکلیفوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ سفر کر کے اتنا جایا کرتے تھے، پھر ان کی خدمات، کس خوبصورت انداز سے انہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا، اور پیارے آقا علیہ السلام کی باتیں مجھ فقیر کے ذریعے سے آپ تک اس طریقے سے پہنچائی ہیں۔ آپ سب کا بھی شکریہ۔ میں یہاں پہ آیا، میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کی خدمت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا